بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے ذریعے مجھے آج یہ موقع میسر ہے کہ میں اپنا معافی ضمیر آپ سب لوگوں تک منتقل کر سکوں۔ ویسے تو میرا صرف صحافی بھائیوں سے ملنے کا پروگرام تھا، لیکن آج کارکنان نے اپنی محبت کی وجہ سے وہ بھی یہاں تشریف لے آئے۔ میں ان کا بھی دل کے تھا کہ رئیس سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی تائی محترم ممبر ریاض صاحب اور دیگر ساتھی رایا طارق صاحب، نمبردار صاحب، ہمارے تحریک انصاف کے صدر اسکندر صاحب اور میرے تائی محترم بھائی عمران ایڈوکیٹ صاحب بھی تشریف لائے۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات بلا تاخیر جو ہے وہ شروع کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں کرنٹ ایشو سیری نالا پان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ایک کمیٹی تھی، ہمارے دوستوں نے مل کے، تو ہمارے علاقے کا سب سے درینہ مطالبہ جو ہے وہ سیری نالا پان کا پل جو ہے اس کا جو ہے وہ پہلے مطالبہ کیا۔ جب مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ اس حوالے سے جو کچھ چیزیں اس سے پہلے آپ صحافی بھائیوں کے سامنے آیا ہیں اور کچھ جو ہے وہ پردے میں چاہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری باتیں آپ سب بھائیوں کے ذریعے عوام علاقہ کو بھی بتاؤں اور ارباب اختیار کو بھی یہ پتہ لگ سکے کہ اصل واقعات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں نے جب سیری نالا بان کا پل کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا۔ 4 سے زیادہ ہماری قیمتی جانیں جو ہیں وہ اس نالا بان کے پل کے اوپر جو ہے وہ طغیانی کی وجہ سے انہوں نے شہادت حاصل کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کروڑوں روپے کا جو ہے وہ املاک کا نقصان بھی ہوا ہے، اور کروڑوں روپے کے اس املاک کے نقصان اور اس سے بھی بڑھ کے ہماری قیمتی جانوں کا ضیاع جو تھا، اس کی بنیاد کے اوپر ان نوجوانوں نے جو ہے وہ تحریک شروع کی۔ جب انہوں نے سب سے پہلے اس پل کے اوپر احتجاج کا اعلان کیا تو میں بھی گائے بگائے ان کے تمام جو پروگرام ہے اس میں شریک ہوتا رہا، اور میرا ان نوجوانوں کو حوصلہ افزائی میری انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملتی رہی۔ بعد میں جب یہ رایا نثار احمد خان صاحب نے یہاں اسی پریس کلب میں بیٹھ کے تو سیری کے ان مطالبہ کرنے والے لوگوں کو شرپسند ڈکلیئر کیا، تو اس وقت پہلے تو میرا پروگرام تھا کہ ہم جو ہے تمام کارکنان کے لیول پہ ان کی سپورٹ کریں گے، لیکن جب انہوں نے سیری کے لوگوں کو شرپسند ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد پھر میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ خود اس جو ہے وہ مظاہرے میں شامل ہو کر اپنا بھی احتجاج ریکارڈ کرواؤں اور لوگوں کے اس درینہ مطالبے کے حصول کے لیے جدوجہد کروں۔ ہمارا جو یہ سارے کا سارا عمل تھا، جو سیری باندھ سے ہماری ریلی شروع ہوئی ان نوجوانوں کی قیادت میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ میں تحریک انصاف کا ذمہ دار ہوں، لیکن ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے ان نوجوانوں کے کیے گئے تمام طے کیے گئے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ہم یہاں کوئٹہ پہنچے۔ تحصیل انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں انہوں نے پتہ نہیں اپنے تئیں کیا پالیسی بنائی ہوگی، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اس پورے جلسے، اس پورے جلوس اور اس پورے احتجاج کو پرامن طور پر جو ہے وہ کوئٹہ پہنچا کے تو ہم اس کو جلسے کی شکل دیں۔ جب ہم کوئٹہ پہنچے تو یہاں بھی حالات بالکل نارمل تھے۔ میں ایک بات جو ہے وہ آپ صحافی بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ جب ہمارا تمام پرامن مظاہرہ جو ہے وہ یونس ہاسپٹل کے سامنے وہ دھرنے کی شکل انہوں نے اختیار کی تو اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پہ پھر جو اصل بات کرنے والی وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارا زبردست کوارڈینیشن تھا، لیکن اس دوران پتہ نہیں کہاں سے کوئی جو ہے وہ چند لوگ اٹھے اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا مظاہرین کے اوپر۔ اور میں صحافی بھائیوں کے لیے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو والا پتھراؤ شروع ہوا تھا، مجھے بہت خوشی ہوتی کہ اگر آپ اس پتھراؤ والے لوگوں کی فوٹیج جو ہے وہ اگر کسی ہمارے صحافی بھائی کے پاس ہے تو پھر سارے کا سارا مہمان جو ہے وہ ہمارا فوری طور پر حل ہو جاتا، اس لیے کہ نہ تو پولیس کی طرف سے کسی قسم کی وہاں پہ جو ہے وہ خلاف ورزی ہوئی، اور نہ ہی مظاہرین نے کسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات کی ہے۔ وہاں جو 4 سے 5 لوگ جو ہیں وہ جو ٹائر پنکچر دکان کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے وہاں سے پتھراؤ شروع کیا، جس کے نتیجے میں ہمارا ایک دوست جو ہے وہ وسیم وہ زخمی ہوا، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے آنسو گیس اور جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی ہوا۔ میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج کی بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن آنسو گیس اور لاٹھی چارج کی وجہ بننا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوئٹہ میں ہم نے احتجاجی مظاہروں میں بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ گنوائی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے
کہ جب کبھی بھی ہماری جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو اس حکومت کے خلاف مظاہرین کے اوپر جو ہے وہ سوچے سمجھے سازش اور منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الیکشن میں اپنے صحافی بھائیوں کو بتا چکا ہوں کہ میں اڈے کے اوپر موجود تھا، وہاں پہ ایک چھوٹے سے ہمارے تنازع کو ہم حل کروانا چاہ رہے تھے، اس دوران بھی وہاں جو ہے وہ اچانک فائرنگ نمودار ہو گئی تھی اور پتہ نہیں چلا تھا کہ کس نے کس کے اوپر فائرنگ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی سب ہماری جانیں جو ہیں وہ بچ گئی تھیں۔ اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جو ہے پرامن احتجاج کے اندر کچھ ایسے واقعات تھے جن واقعات کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں آپ بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیری پل بناؤ جو مہم تھی، ان کے مطالبے کے بعد راجہ نثار احمد خان صاحب نے یہاں اسی پریس کلب میں بیٹھ کے انہوں نے انکار کیا کہ اس پل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر موصوف کا آپ جو اتنے باعزت جو ہماری برادری ہے، صحافی برادری، اس کی موجودگی میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ سیری نالہ باندھ کے اوپر جو ہے وہ پل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پیچھے دو قوتیں کار فرمائیں، وہ آپ صحافی بھائیوں کے سامنے آج ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب راجہ نثار احمد خان صاحب کو اپنی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ کسی ایک شخص کو سپیس دینے کی پوزیشن میں ہو، اس کو سپیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کی زبان نہیں پھسلی، یہ سلپ آف ٹنگ نہیں ہے۔ راجہ نثار احمد خان نے بھرپور سازش کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کہنے کے بعد انہوں نے ہماری اس پل بناؤ مہم جو ہے اس کو سیاسی طور پر ہائی جیک کرنے کے لیے مطلوب انقلابی کو سپیس دی ہے۔ اور میں یہ بات جو ہے وہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں آپ تمام بھائیوں کو کہ میرے بھائیوں، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی راجہ نثار احمد خان صاحب اپنے سیاسی عزائم اور سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر دیگر جماعتوں کے اندر بھی تخریب کاری اور دیگر جماعتوں کے لوگوں کو استعمال کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اس دفعہ بھی جو انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مطلوب انقلابی کو سپیس دے کے ہمیں جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کے چکروں میں، مطلوب انقلابی صاحب میرے بھائی جو ہیں وہ بڑا شریف آدمی ہے، اس کو آج تک ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کو جو آپریٹیشن، اس کو دیگر معاملات جو کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کون کون سے عناصر جو ہیں وہ کار فرمائیں۔ دوسری جو وجہ ہے پل بنانے کے انکار کی کہ یہ والا جو پل جو ہے یہ بنیادی اہمیت کا حاصل ہے، یہ والا پل جو ہے وہ اس لیے کہ اگر سیری نالہ باندھ کا پل بن جاتا ہے تو میرے دوستوں سیری نالہ باندھ کا پل بننے کے بعد سیری شہر کی اہمیت جو ہے وہ کھوئیرٹا شہر کے تقریباً برابر ہو جاتی ہے، اور کچھ قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ سیری جو ہے وہ بھی پرموٹ ہو اور وہ بھی کھوئیرٹا جتنی اہمیت حاصل کرے، اس لیے جان بوجھ کر اس پل کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے تمام دوستوں جو ہیں وہ یہاں موجود تھے، ہم خود جو ہے وہ آنسو گیس کا شکار ہوئے، اس کے بعد پتھراؤ کا شکار ہوئے، میں اور میرے دوست جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے زخمی ہوئے۔ یہاں پولیس نے ہمارے دوستوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان میں سے ہمارا ایک بنتائی معتبر بھائی امجد یہاں تشریف رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ اتنا بری طریقے سے پولیس نے اس کو مارا کہ جتنا جو ہے وہ کسی عوام کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر بے شمار کارکنان جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے اور آنسو گیس کی ذات میں آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی جہاں میں مذمت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ہماری انتظامیہ نے ایک کام صحیح نہیں کیا۔ جب انتظامیہ کے اپنے کنٹرول میں کوئی بات نہیں تھی تو ان کو ہمارے مظاہرین کے ساتھ جعلی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مذاکرات ابھی ختم ہو کے تو جو مظاہرین ہیں وہ گھر نہیں پہنچے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے انتظامیہ نے اپنے طور پر اس مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید ایک اسٹریٹجی کے طور پر اس بات کو تو لیا ہے، لیکن اس دوران ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی متاثر ہوئی ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں سیری نالہ باندھ کے پل کا جو نوٹیفکیشن دیا گیا ہے اس میں پل کا میرے بھائیوں کسی جگہ بھی ذکر نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ سیری نالہ باندھ کے اوپر وہ جو کلوٹ پل ہے اس کو، اور کلوٹ جو چھوٹی چھوٹی پلیاں ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارا مطالبہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ہمیں چھوٹی سی پلی دے دی جائے۔ اس پل سے تقریباً جو ہے وہ آدھا کلومیٹر اوپر جو ہے وہ اسی طرح کا کلوٹ پل آلریڈی موجود ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پہ مکمل طور پر آر سی سی پل کی ضرورت تھی۔ اس آر سی سی پل کے جو ہے وہ معاملے کو دستبردار کرنے کے لیے جو ہمارے شرکاء تھے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ پرانا ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ دے دیا ہے۔ کسی اے ڈی پی میں اس کی منظوری نہیں ہے۔ ابھی راجہ نثار احمد خان صاحب نے یہ کمٹمنٹ ہی نہیں دیا، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس جو ہے وہ مذاکرات میں شامل تھے ان سب کو بلا پھسلا کر یہ کہا گیا جی کہ آپ کا مطالبہ جو ہے پورا ہو گیا تو اب آپ چلے جائیں واپس۔ ہمارے شرکاء کا پہلا مطالبہ جو مذاکرات کے شرکاء تھے ان کا یہ تھا کہ ہمارے کسی کارکن کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی۔
لیکن میں سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ گھر نہیں پہنچے ابھی، تو ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ کیوں ہوا؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پل والا معاملہ تھا یہ خالصتاً غیر سیاسی معاملہ تھا، یہ لوگوں کے حقوق کے اصول کی بات تھی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ تمام جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک مطالبے پر متفق تھے، اس میں نون لیگ کے کارکنان بھی شامل تھے، اس میں تحریک انصاف کے کارکنان بھی شامل تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن ان تمام جماعتوں کے متفقہ مطالبے کو نثار احمد خان صاحب نے مسترد کر کے انہوں نے اپنے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکی ہے۔ یہ ان کو وقت بتائے گا کہ انہوں نے جو کہا ہے اس کا خمیازہ ان کو کیسے بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پل بناؤ مہم ہے، اس کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس ایف آئی آر کو انتظامیہ کے پاس ان لوگوں کو جنہوں نے مار بھی کھائی، جن کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا اور جن کو باقی جو لوگوں نے بھی پتھر مارے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں اس اسٹیج کی وساطت سے آپ چونکہ سب سے کوئٹہ کے ہماری معتبر برادری ہیں، صحافی برادری، آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں استدعا کرتا ہوں اپنی حکومت کو کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور متفقہ طور پر اور جو اصلی سارے لوگوں کے اجتماعی جو مفاد تھا اس کے حقوق کے اصول کے لیے جو لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ راہ نثار احمد خان کو یہ سلوک جو ہے وہ نہ تو زیب دیتا تھا، نہ ان کو یہ والا جو معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ کلوٹ جو ہے، باکس کلوٹ، کسی صورت میں بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ باکس کلوٹ سیری کے لوگوں کا مطالبہ تھا ہی نہیں، آپ نے بلا پھسلا کر لوگوں کو باکس کلوٹ کا لالچ دے کر جو ہے وہ واپس بھیجا ہے۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ اس حلقے میں سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ہم اس ساری اندرونی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ آپ اس پل کو جو ہے وہ معاملہ بنا کے تو کسی اور کو سیاسی ایکسپلوئر دینے کے بجائے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اب سیری کا آر سی سی پل جو ہے، جس کی میں اپنے ایک دوست انجینئر کے ذریعے مالیت کا تخمینہ میں لگوا چکا ہوں، وہ 5 کروڑ سے کم کسی صورت نہیں بنتا، وہ والی اسکیم آپ کو منظور کرنی پڑے گی۔ اگر آپ یہ اسکیم منظور نہیں کریں گے تو ایسی صورتحال میں پھر ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جو ہے وہ دمادم مست کلندر انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ میرا جو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے میں فیل ہو گئی، اور جب انتظامیہ کا فیلئر ہو گیا تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب اس تمام معاملے کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ اس سارے معاملے کا حل ہے۔ اس لیے کہ کوئٹہ میں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں کہاں سے ٹرینڈ لوگ ہیں ووٹ کے آ جاتے ہیں، نہ مظاہرین میں سے کوئی ہوتا ہے نہ پولیس میں سے کوئی ہوتا ہے، وہ آ کے تو آج خود جو ہے پتھراؤ کر کے حالات خراب کر کے یہاں کے لوگوں کو لڑا کے چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو مظاہرین میں سے کسی کی نیت بری تھی، نہ ہماری انتظامیہ کی نیت بری تھی، چند جو لوگ تھے وہ لوگ، ان لوگوں کا میں نام بھی جانتا ہوں، میں ان کے چہروں سے بھی واقف ہوں۔ جب تک انتظامیہ جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو اصلی معنوں میں ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، اس وقت تک ہم بھی چین سے انشاءاللہ تعالی نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی یہاں پہ کوئی جو ہے وہ پرامن مظاہرہ ہوتا ہے، پرامن احتجاج ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ درمیان میں سے اٹھ کے تو اس ساری جو ہے وہ کوشش کو، اس سارے معاملات کو جو ہے وہ سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے ایک بھائی محترم جو ہیں وہ اس حلقے سے وزیر بھی رہے ہیں سابق، انہوں نے بھی پل پہ اور دیگر معاملات پہ تباہ آزمائی کی۔ میں چونکہ وقت مختصر ہے میں ساری باتیں ذرا شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی نے یہاں بیٹھ کے کہا، اس نے کہا میں نے اپنے جو ہے دور حکومت میں اتنے پل بنائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پل کے حوالے سے، پل کے تمام معاملات پہ میرے اس بھائی کو بات کرنے کا حق حاصل اس لیے نہیں ہے کہ وہ حکومت میں رہ چکا ہے، وہ بڑا طاقتور وزیر رہا ہے اس وقت جو ہے۔ اس طاقتور وزیر ہونے کے باوجود اس کو بھی جب پل بنانے کی باری آئی تو اس نے جو پل بنائے ان کا نقشہ آپ سب بھائیوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اور عوام کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں رکھنا۔ میرے بھائیوں، نالا باندھ کے اوپر جو پل موجود ہے اس پل کا کریڈٹ جو ہے وہ مطلوب انقلابی لیتا ہے، لیکن میں آپ کو بڑا بانگ دل یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ باندھ کا پل جو ہے اس کی اسکیم ختم ہو چکی ہے، نہ پل اس طرف سے مکمل ہے نہ اس طرف سے مکمل ہے۔ اس طرف سے جو ہے وہ مٹی بھر کے تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہاں سے ٹریفک رواں رکھی ہوئی ہے۔ آج جو ہے وہاں پہ وہ جو نئی چیز بنائی جا رہی ہے وہ عوام کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آئے گی اس سے، چونکہ نالا باندھ کا رخ اب پل کے دائیں طرف جو اوپر والی طرف ہے اس طرف ہو گیا ہے، اب وہاں سے ہماری گاڑیوں کا اور دیگر معاملات کا گزرنا پھر دوبارہ سے محال ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس پل کی منظوری میں اس جو ہے ہمارے وزیر موصوف کا کتنا کمیشن تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ پل جو ہے وہ رکھ کے یہاں پہ اس وقت کے وزیر اعظم چودھری مجید کو بلوا کے تو فوری طور پر جو ہے وہ افتتاح کروایا۔ میرے صحافی بھائیوں، ہمارے کوئٹہ کے لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے جو ان منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا اس کا افتتاح وزیر اعظم نے کیسے کیا۔
اور مجھے اس وزیر اعظم کی جو ہے وہ عقلی حالت پہ مجھے رحم آتا ہے کہ اس نے منصوبہ مکمل ہوا ہی نہیں اور بغیر منصوبہ مکمل ہوئے یہاں کے جو ہے اس نے افتتاح کر دیا. یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے لوگ پھر اٹھا کے ہمارے تمام لوگوں کو، ہم تمام سیاستدانوں کو الو سمجھتے ہیں کہ جب دل میں آیا تو ان لوگوں کو جو ہے وہ مطلب ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے ادھر کی ادھر باتیں کر دی اور ادھر کی ادھر باتیں کر دی. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ان کا دوسرا کارنامہ کہ یہ جو ہمارا دھننے والا پل ہے، جو اندر سے دھننے والا ہے، وہ پل کسی عوامی فائدے میں پل نہیں دیا گیا. وہ پل جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ چڑی کے مقام کے اوپر تھی، لیکن اس وقت چڑی کو اگنور کر کے انہوں نے جو ہے وہ اندھا سے لے کے بے نظیر ہاؤس تک پل بنایا ہے. اور بے نظیر ہاؤس کی جو وہاں پہ جو بلڈنگ بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کس کو نہیں پتا. تمام ٹھیکیداروں نے وہاں اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے. وہاں پہ لگے ہوئے ایئر کنڈیشن سے لے کے وہاں پہ پڑی ہوئی کرسیوں تک جو ہے وہ میں ان کی ملکیت بتا سکتا ہوں کہ کس کس ٹھیکیدار نے وہاں پہ کون کون سا جو ہے فرنیچر اور کون کون سی چیزیں مہیا کی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میرے اس بھائی نے یہ کہا یہاں بیٹھ کے، اس نے کہا اگر میں چاہوں تو میں اس پل کو ذاتی جو ہے وہ جیب سے بنا سکتا ہوں. دوسری بات انہوں نے کہی میں اگر چاہوں تو میں لوگوں کو کہہ کے تو چندے سے اس پل کو جو ہے وہ سیری والے پل کو تعمیر کر سکتا ہوں. میرے صحافی بھائیوں، آپ سب کو لوگوں کا آگاہ کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس اب الیکشن میں خرچہ کرنے کے پیسے ختم ہو گئے ہیں. یہ جو ہے نیا ڈرامہ کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ میں چندے کی مہم کا آغاز کر کے تو ہمارے سادہ لوگوں کو پھر نئی کہانی سنائے گا کہ جی میں چڑی جو ہے وہ میں سیری نالا باندھ کے اوپر پل بنا رہا ہوں تو مجھے جو ہے وہ آپ چندہ دیں. اب ہم کسی دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں. اور رائے نثار احمد خان صاحب، آپ کو بھی اس اسٹیج کی وساطت سے کہتا ہوں اور مطلوب انقلابی صاحب آپ کو بھی کہتا ہوں، اگر ہم نے یہ جو کلوٹ پل ہیں یہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے. یہ والے پل کی لاگت جو ہے وہ 60 سے 70 لاکھ 80 لاکھ بنتی ہے. یہ 80 لاکھ اگر کسی نے نہ دیے، یہ تو ہم خود اپنی جیب سے، میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ والا پل جو ہے وہ تو ہم دنوں میں اس کو مکمل کرنے کی پوزیشن میں یہ کلوٹ والے کو. لیکن کسی کو اس پل والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ڈوبتی سیاست کو پھر دوبارہ ابھار کے تو اچھلنے اور کود کرنے کی اجازت جو ہے وہ ہم کسی صورت میں بھی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ کہ میں آج بھی، میری سیاست جدا، میرے تمام معاملات جدا، لیکن یہ جو پل والا معاملہ ہے یہ غیر سیاسی معاملہ ہے. یہ جو ہماری کمیٹی ہے وہی اس کو لیڈ کرے گی. ان کے خلاف ایک نہیں 10 پرچے آپ دے لیں، میرے خلاف، میرے تمام کارکنوں کے خلاف آپ جتنے مرضی پرچے دے لیں، لیکن ہم اس مطالبے سے دستبردار بالکل نہیں ہوں گے. ایک پرچہ بھی جی لیں گے، دوسرا بھی جی لیں گے، تیسرا بھی جی لیں گے. اور اگر اولاد صحیح ڈگر پر نہ آئے تو میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں اپنی پارٹی سے بھی رابطے میں ہوں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس میں مجھے میری پارٹی کی قیادت کا جو ہے وہ اعتماد حاصل نہ ہو. میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی اگر یہ ہمارے واقعات اور حالات اسی طرح چلتے رہے، ایک دفعہ پھر میں دمادم ماسک اندر کی کال دوں گا. میرے بھائی یہاں بیٹھ کے کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں اگر کہیں کھڑا ہو جاؤں تو مجھے پھر کوئی لا نہیں سکتا. میرے بھائی اگر آپ کھڑے ہو کے آپ کو ہلا کوئی نہیں سکتا تھا تو جب اس چوک میں ہمارے نیتے جو ہے وہ ہمارے مظاہرین کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا، آنسو گیس ہو رہا تھا، لاٹھی چارج ہو رہا تھا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کون سی کانفرنس اٹینڈ کر رہے تھے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں، آپ کو ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنے دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ کسی صورت میں بھی اور کسی حالات میں بھی آپ کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے منصوبوں کے اوپر آپ جو ہے وہ لوگوں سے چندہ مانگنے کا بہانہ تلاش کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ باقی معاملات میں جو ہے وہ بغیر اصلی اور منطقی بات کی آپ اٹھ کے چلا جایا کریں اور آپ کو کوئی جواب نہ دے. دھنا والے پل کی کہانی آپ سب بھائیوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. کریڈٹ لیتے ہیں وہ سوکھ کے جی میں نے وہ پل بنایا. میرے بھائی عمران صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میرا بھائی کشمیر کونسل امید کوٹھی نے یہ والا پل دیا تھا اور یہ جو ہے وہ شازیہ اکبر صاحب کی بھی کچھ تھوڑی سی فنڈنگ اس میں موجود تھی، اس کے ذریعے یہ والا پل ہمیں ملا تھا. علاوہ دیگر بہت سارے پل ایسے ہیں جن پلوں کے اوپر نہ اس طرف سڑک ہے نہ اس طرف سڑک ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ اندھے والے پل کی جو ہے وہ مثال دی ہے. یہ دنیا کا وہ واحد پل ہے جس کے دونوں طرف سڑک نہیں ہے تو پل درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے. اس پل کو ہم نے کیا کر رہا ہے. اور دیگر میں آپ کو بات بتاؤں، اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ معاملات کرنے کی ضرورت تھی. جب ان کی حکومت تھی اس وقت یہ للے تللے کر کے اس جگہ پہ اسکیمیں دیتے تھے جس جگہ پہ ان کو کمیشن آتا تھا. یہ جس کو اسکیم دے رہے ہوتے تھے ان لوگوں سے بھی پیسے لیتے تھے، جس کو ٹھیکہ دے رہے ہوتے تھے اس سے بھی پیسے لیتے تھے. اور میرے بھائی طارق صاحب چونکہ کانٹریکٹر ہیں، ان کے ذریعے مجھے بہت ساری معلوماتیں بھی ملتی رہتی ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت کے دوران مطلوب انقلابی صاحب نے احتساب کی بات کی، مجھے بڑی شرم آئی اور مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ آپ کس طرح سے حساب کی بات کرتے ہیں. آپ کیسے حساب کی بات کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے صرف یونین کونسل کھوڑ میں 22 قبرستان کی اسکیمیں، آپ نے تو قبرستانوں کو بھی نہیں بخشا اور اس 22 قبرستانوں کی اسکیموں میں سے ایک بھی اسکیم جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ
دیگر جو لنک روڈز ہیں ان کی تعداد درجنوں میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 350 سے زائد ہینڈ پمپ جو ہیں وہ کھوڑ کی دھرتی کے لوگوں کو سیاسی رشوت کے طور پر دی گئی ہیں، اور وہ جو ہینڈ پمپ ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ہینڈ پمپ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، لوگوں کے نکلے گئے ہینڈ پمپوں کے اوپر پیسے کوئی اور لے کے کھا گیا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ احتساب صرف کرنے والے کریں گے، اب جو ہے وہ جعلی طریقے سے آپ احتساب کا نام لے کر آپ کا یہ ڈرامہ ہم کسی صورت میں بھی چلنے نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی سابقہ دور حکومت میں کس کو نہیں پتا ملازمتیں بھی بکتی رہی ہیں، اسکیمیں بھی بکتی رہی ہیں، اور بے نظیر ہے اس کے علاوہ دیگر بہت سارے گھر بنے ہیں، ان کا حساب کون لے گا؟ میں نیب کو اس پلیٹ فارم کی وساطت سے دعوت دیتا ہوں، سب سے پہلے میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پر جو ہے وہ احتساب کا عمل شروع ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم احتساب کا عمل شروع نہیں کریں گے تو پھر یہی چور لٹیرے ان کے پاس مختلف قسم کے جال ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے کتنا خوبصورت طریقے سے لوگوں کے اوپر جال بچھا کے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس جال میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے یہ آ گئے اور تیار ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب تک صحیح، اصلی اور کڑا احتساب نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کسی صورتحال میں بھی عوامی فلاحی بات اور جو ہے وہ کسی منصوبے کی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جو بھی منصوبہ آتا ہے اس منصوبے میں سے کٹ لگ جاتا ہے، جو منصوبہ آتا ہے اس میں سے کمیشن چلا جاتا ہے، اور ساتھ آپ دیکھ لیں بہت بڑا کریڈٹ لیتا تھا میرا بھائی، کہتا ہے جی میں نے تعلیمی پیکج دے دیا، تعلیمی پیکج کے آپ کے 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں، آپ نے الیکشن سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پر جعلی آرڈرز دیے ہیں، ان کی تعداد 100 سے زائد ہے، آپ نے ہر گھر میں جا کے تو پڑھے لکھے نوجوان کے ہاتھ میں جعلی جو ہے وہ تھما دیا تھا آرڈر کہ آپ کی فلان جگہ پہ میں نے ملازمت جو ہے وہ پکی کر دی ہے۔ میرے دوستو یہ کہانی مطلوب انقلابی صاحب کی کہانی ہے، لیکن جو وزیر موصوف ہمارے موجود ہیں ان کی کہانی بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے ان کی اپنی وزارت برقیات کا میں جو ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ برقیات کے حوالے سے آج بھی ہمارے تمام جو ہے وہ اس تحصیل میں رہنے والے لوگ، چونکہ میں آج صرف تحصیل کو کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، وہ ان کا ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے، وہ ٹرانسفارمر جو ہے وہ چندے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام ہے رحمت احمد خان کے لیے کہ آج بھی جو لوگ ہیں وہ چندہ جمع کر کے اگر ٹرانسفارمر ٹھیک کرا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ جعلی اور بوگس بل جو ہے وہ لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ میں خود آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں 4 سے 5 دفعہ جو ہے وہ بل جمع کروا کے دیکھتے ہیں تو بقایا پھر بیچ میں سے امڑ کے آ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے۔ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کو کنٹینیوسلی بل جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں، جو نہیں دے رہے ان کو پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، اور یہ جو ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے یہ کسی کے گھر دعوت کھانے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جی کہ تم مجھے دکھاؤ تم نے بجلی کا بل جمع کروایا یا نہیں کروایا۔ یہ نثار احمد خان کو ہم نے وزارت کا وزیر بنایا تھا اپنے یہاں کے لوگوں کے ووٹوں سے، ہم نے ان کو کوئی محکمہ کا ایس ڈی او نہیں بھرتی کیا، ہم نے ان کو محکمہ کا ایکس نہیں بھرتی کیا، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ فوری طور پر جو ہے وہ اس ریاست کے رہنے والے، اس ریاست میں بسنے والے لوگوں کو کم از کم جو ہے اس کورونا کے دوران ان کو بجلی میں ریلیف دینا چاہیے تھا، کچھ نہیں ہو سکا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوستو میں الیکشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کی آمد نہ ہوتی، نہ تو مطلوب انقلابی صاحب اور نہ رائے نثار احمد خان صاحب، میرے بھائی آپ تمام صحافی یہاں موجود ہیں، آپ کو کسی صورتحال میں بھی جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے ان کا منہ دیکھنے کو نصیب نہ ہوتا۔ کورونا کا پچھلا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے عوام کو کوارنٹائن ہونے کے لیے کہا تھا، ہم جو عوام کو ہم نے کوارنٹائن ہونے کے لیے کہا، ہماری لیڈرشپ بھی ساری کی ساری کوارنٹائن ہو گئی۔ اور میرے دوستو میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب بھی ان کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ یہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ سر پر ہے تو یہ پھر پرانے جو ہے وہ شکاری وہ نئے جال لے کے اب دوبارہ پھر جو ہے وہ آپ کو شکار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پہ ہمیں جو ہے وہ ان کے جال میں اب دوبارہ نہیں پھنسنا۔ ایل او سی پیکج، رائے نثار احمد خان صاحب اس اسٹیج کی وساطت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایل او سی پیکج کے ذریعے آپ نے جتنی سڑکیں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اپنی جو 10 کلومیٹر سڑکیں جو نہیں ملی تھی ان میں سے رکھنی چاہیے تھی۔ ایل او سی پیکج کے حوالے سے بڑالی گالا تا زیری دڑا یہ والی سڑک، اس کے بعد ندی تا ہری پور زیارت صاحب گالا یہ والی سڑک، پنیالی تا ندی 2 کلومیٹر سڑک، راجدھانی تا پوٹھی سوانا اور راجدھانی تا باری اٹی، یہ جو تمام سڑکیں یہ کنٹرول لائن کے اوپر بسنے والے ان تمام لوگوں کی سڑکیں ہیں جو کنٹرول لائن کے اوپر موجود ہیں۔ بے بسی اور بے کسی کا جو ہے وہ ان کا عالم ہے، اور آپ جو ہے آپ وہاں اگر آپ نے ایک سڑک منظور بھی کی ہے تو اس کے پیچھے بھی میں ساری کہانی سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیوں منظور کی ہے۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو راتوں رات بلوا کر ان کو جعلی طور پر جو ہے وہ سیاسی رشوت کے طور پر یہ سڑک پیش کیا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ ایل او سی کے حوالے سے آپ کو بلا تخصیص کہ کس جماعت سے کس کا تعلق ہے، آپ کو میرٹ کے اوپر اس طرف سے ایل او سی کے اوپر ٹچ کرنے والی سڑکیں ایل او سی سے لے کے تو باقی بین بازاروں تک وہ دینی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ججوڑ بہادر اور چتر اور دیگر ہمارے جتنے علاقہ جاتے ہیں ان کی تمام ملکہ جو سڑکیں ہیں وہ ساری کی ساری سڑکیں جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. وہ سڑکیں تو ایک طرف ہو گئیں، ان کو بھی بنانا ایل او سی کے پیکج میں ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ مین سڑکوں کی حالت دیکھ رہے ہیں. آپ کوئٹہ سے جو ہے وہ پٹیڑا اور یہ والی سڑک جو ہے اس کو دیکھ لیں، آپ دیگر جو چڑی والی روڈ تھی اس کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ کوٹلی سے سمروڑ والی براستہ جو سڑک ہے ہماری منجوال سے گزر کے جو اوپر جاتی ہے یہ والی دیکھ لیں. تمام سڑکیں جو ہیں وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو معاملات ہیں اس میں رائے نثار احمد خان صاحب راتوں رات 300 بیگ 200 بیگ سیمنٹ کے دے کے تو لوگ کہتے ہیں اپنی گھر جو ہے وہ سڑک پختہ کر کے لے جاؤ. یہ والا کام رائے صاحب نہیں چلے گا. آپ جو ہے مجبور ہو جائیں گے، ہمیں پھر فوج سے بھی بات کرنی پڑے گی کہ ایل او سی کا پیکج جو ہے وہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اور ایل او سی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ہے. آپ کے جو چہتے جو آپ کے لوگ ہیں ان کے گھر جو ہے ان سڑکوں کا بننا ضروری نہیں ہے. ایل او سی پہ اگر آپ ان کو سیاسی طور پر کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو 10 کلومیٹر جو ایم ایل اے فنڈ میں سڑک ملی آپ اس میں سے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو 5 کلومیٹر جو ریپیئرمنٹ کی جو آپ کو ملی ہے سچویشن اس میں سے آپ سڑکیں کیوں نہیں دیتے؟ ایل او سی پہ پھنسنے والے لوگوں کو کا جو ہے وہ آپ حق کیوں مار رہے ہیں؟ ان کا حق جو ہے وہ اگر آپ نے یہی طریقہ جاری رکھا، میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ذریعے رابطے میں ہوں، اگر ایل او سی کے تمام سڑکیں جو ہیں ان کو کٹ کر کے دیگر جگہوں پہ وہ والی سڑکیں کی تو میں مجبور ہو جاؤں گا میرے بھائی عمران صاحب اب پھر ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. پھر آپ یہ نہ کہیے گا جی کہ ہم نے کسی ادارے اور کو جو ہے وہ انوالو کر کے تو پولیٹیکل اس میں کوئی ہم نے غلط بات کی ہے. پھر اس لیے کہ جب آپ کسی قسم کی کوئی بات کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمیں مجبور ہو کر ہمیں عدالت سے یہ والا سارا معاملہ جو ہے وہ حل کروانا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ رائے نثار احمد خان صاحب جو آپ کو الیکشن سے پہلے جو کشمیر کونسل کی مد میں اور دیگر مدوں میں آپ جس کے اوپر بیٹھ کر آپ نے الیکشن جیتا ہے وہ والا جو آپ کو پیکج ملا تھا اس پیکج کی تعداد اور اس کی گراؤنڈ کے اوپر جو اسکیمیں موجود ہیں اس کا ہم آپ سے حساب لیں گے. اس لیے کہ آپ نے وہ والا پیکج اس وقت اگرچہ نواز شریف کی حکومت نے 2 ارب روپے وہاں سے اور 2 ارب روپے کشمیر کونسل سے یہ 4 ارب روپے دے کر رائے نثار احمد خان کو یہاں سے جتوایا گیا تھا. یہ 4 ارب جو ہے وہ سارے کا سارا آزاد کشمیر میں تقسیم ہو کے تو نون لیگ کی بنیاد بنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ رائے نثار احمد خان صاحب مطلوب انقلابی تو احتساب کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ کریں گے آپ سے کہ آپ نے وہ والا جو اپنا حصہ تھا اپنے حصہ کا اس 4 ارب میں سے آپ نے جو حصہ لیا تھا اس کی اسکیمیں آپ بتائیں آپ نے کہاں جو ہے لوگوں کو دی ہیں. اس کے بعد آپ کے ایم ایل اے فنڈ میں ہمارے عمران خان صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے بجٹ کو 1% بھی کٹ نہیں کیا. میں سلام پیش کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر سلطان محمود چوئی صاحب کو جو ہماری پارٹی کے صدر بھی ہیں، صدر ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے ذمہ دار بھی تھے، لیکن انہوں نے بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو بجٹ دیا اس کو قبول کیا. لیکن عمران خان نے ساتھ بجٹ دینے کے بعد ایک بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں اس کا احتساب بھی کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس احتساب کے لیے رائے نثار احمد خان صاحب کو اب تیار ہو جانا چاہیے اور اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ سیری نالا باندھ کا پل جو ہے وہ آر سی سی اس کو باکس کلورٹ میں کنورٹ کر دیں اور باکس کلورٹ کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کا ایکشن آیا اور وہ کہے جی کہ وہ نوٹیفیکیشن ہم نے ہو گیا اور منظوری ہماری ہو گئی ہے. آج بھی میں دعوے نہیں ہے اے ڈی پی میں آپ مجھے دکھا دیں کسی قسم کی جو فائل ورک ہے وہ اس باکس کلورٹ کا بھی نہیں ہوا. یہ ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی جو ہے وہ سازش ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں ایل او سی لنک روڈ میں ایل او سی روڈ جو ڈسپینسری تک جاتی ہے، یہ سری جوڑ بہادر کی روڈ، کراس ٹائن کی روڈ، درگوٹی کھائی گت سیدہ کی روڈ، چتر تا موڑا روڈ جو ہے اور کینٹی تا چتر جنوبی روڈ، یہ جو ہے یہ بھی ایل او سی پیکج کا حصہ بنی چاہیے. اگر یہ والی سڑکیں نہیں بنی، ندی کی جن سڑکوں کا میں نے ذکر کیا یہ والی سڑکیں نہیں بنتی، اگر اس کے علاوہ ایل او سی پیکج میں سے رائے نثار احمد خان صاحب نے سیاسی رشوت دینے کے لیے اپنے کارکنوں کو کہیں اور اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا. پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارا جو ہے وہ تحصیل میں ہم دمادم مست کے اندر پھر ہم دوبارہ کریں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ جو ہے اس سے پہلے ہم ان لڑکوں کی کال پہ آئے تھے، ان جو ہماری کمیٹی تھی پول بناؤ اس پہ آئے تھے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ بلا پھسلا کر اس مطالبے سے دستبردار کروا دیا گیا ہے. لیکن جب تک میں موجود ہوں ہم وہاں سیری میں آر سی سی پول ڈیمانڈ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. ہم چڑی میں بھی آر سی سی پول جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. اس چڑی میں بھی پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ حادثوں کا شکار ہو چکے ہیں.
یہ والے پل جو ہیں یہ زیادہ پرائرٹی پہ پل ہیں، ان کو سب سے پہلے بننا چاہیے، اور جو ہے وہ سیاسی رشوت جو ہے وہ بعد میں دی جانی چاہیے۔ آخری بات آپ سے کہنا چاہوں گا میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی پرانی صف بندیاں ہیں، الیکشن میں نئے اتحاد بنتے ہیں۔ اس دفعہ جو نیا اتحاد بنا اس کی مثال آپ نے جھلک پہلے دیکھ لی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ وزیر موصوف نے ایک تقریر کر کے مطلوب انقلابی کو اس کو شہد دی، اس کو ایک کارڈ دیا، اس کو ایک موقع دیا کہ وہ جو ہے وہ اپنی سیاست کو پروموٹ کرے، اور یہ اس کے پیچھے راہ نثار احمد خان کا ہاتھ ہے۔ راہ نثار احمد خان جب بھی الیکشن لڑتا ہے وہ الیکشن باقی جماعتوں کے معاملات کو بھی مینج کرنے کا ماہر ہے، لیکن اس دفعہ آپ کا بھائی ایسا 25-30 سال سے میں گراؤنڈ میں موجود ہوں، میں اس سے پہلے خاموش اس لیے تھا کہ جو ہے ہم یہاں کے حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن میرے دوستو تمام اندرونی سازشوں، تمام بیرونی سازشوں اور تمام دیگر معاملات جو اس میں مجھے میری بڑی گہری نظر ہے۔ اور ایک اور آخری بات کہہ کے تو میں اجازت چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی انصر عبدالی یہاں موجود نہیں رہا مظاہرے کے دوران، یہاں سے بھاگ گیا، کچھ نے کہا یہاں سے ادھر نہیں ادھر ہو گیا۔ میں ایک بات کھل کے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، انصر عبدالی کو بگانے کی کوئی طاقت یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ پولیس انتظامیہ تو اپنی ہماری انتظامیہ ہے، اگر جو ہے وہ برے سے برے بھی حالات ہو جائیں ہمیں ایک قدم بھی کوئی پیچھے لاہور اٹھا نہیں سکتا۔ اور ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا جہاں سے اٹھا تھا اس کی اوریجن بھی میں جانتا ہوں کہ کیوں جو ہے وہ لوگوں نے وہ جو ہے مجھے اور میرے کارکنوں کو اس معاملے سے باہر کرنے کے لیے ایک سازش کی، اور وہاں پہ جو پتھراؤ ہوا اس پتھراؤ کا اگر ہمارے سارے معاملات ہماری انتظامیہ جو ہے وہ نوٹس نہیں لیتی، اگر ہماری انتظامیہ ان اصلی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرتی، میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئٹہ کے لوگوں کے ساتھ تاریخی زیادتی ہوگی۔ اس لیے کہ جب کبھی بھی دیکھیں ہمارے یہاں رمضان شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی ہمارے سیاسی شہداء کی یہاں بڑی لمبی لسٹ ہے، وہ ساری لسٹیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ساری لسٹوں کے دوران جب بھی ہمارا کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کے پیچھے پھر ایک تیسری قوت اٹھ کے آ جاتی ہے، وہ تیسری قوت اٹھ کے تو ہمارے مظاہرین اور ہماری پولیس کو لڑوا کے تو پھر وہاں پہ حادثات کرواتی ہے، ان حادثوں کے نتیجے میں پھر وہ سیاست کر کے تو الیکشن آتے اور جیتتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم تمام اندرونی تمام بیرونی سازشیں جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھل کر سامنے آئے ہوئے ہیں۔ اگلا وقت انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کا وقت ہے، ہمارا وقت ہے۔ اور آخری بات میں انتظامیہ کو کہنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر ہم نے انتظامیہ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پچھلے دنوں جو ہوا، جو یہ واقعہ تھا، اس واقعے میں انتظامیہ کو بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور غلطیوں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو یہ بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے چھپ کے وہاں سے پتھراؤ کیا مظاہرین کے اوپر، جس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا بلنڈر ہوا، اس کو ایکسپوز کرنا پڑے گا ان کو۔ اور میں صحافی بھائیوں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ نے ان 5 لوگوں کو آپ نے اور ہماری انتظامیہ نے مل کے ایکسپوز نہ کیا، بہت بڑی سازش جو ہے وہ پھر دوبارہ دب جائے گی، اور یہ والی سازش جو ہے یہ ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اور انہی جیسی سازشوں کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ ادھر سے پھر ادھر ہوتے رہے ہیں۔ اور آخری بات، آپ تمام صحافی بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام دیگر دوستوں کا بھی جو میری اس پریس کانفرنس کے دوران یہاں تشریف لائے، اور جو ہے وہ اگر میں کوئی غلط بات کروں تو میں نے ساروں کو اختیار دے رکھا ہوا ہے، آپ صحافی بھائیوں آپ کو بھی، دیگر تمام لوگوں کو بھی اختیار ہے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی آپ کو یہ کہے گئی کہ جی انصر عبدالی دستبردار ہو گیا ہے، یا آپ کو کوئی یہ کہے جی کہ انصر عبدالی جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے، کسی صورت میں بھی جان ہماری جا سکتی ہے، باقی تمام معاملات ہو سکتے ہیں، ہم اپنے کارکنوں کے لیے کسی صورت کسی قیمت ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور آخری بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے میرے اوپر بڑا الزام تھا کہ آپ جو ہے وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوئے اس دن جو انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات تھے۔ میں ایک بات کھل کے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں صحافی بھائیوں، آپ کو بھی، اپنے کارکنان کو بھی اور اپنے مخالفین کو بھی، کہ میں ایسے مذاکرات جن کے نتیجے میں ابھی گھر اٹھ کے ہم پہنچے ہی نہ ہوں تو فوری ایف آئی آر درج ہو جائے، اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم آر سی سی پل ڈیمانڈ کر رہے ہوں، اور کلوٹ کا فوٹو سٹیٹ جو ہے وہ کلوٹ پل کی ہمیں دکھا کے تو کوئی کہے جی کہ آپ گھر چلے جائیں، ایسے بھی ہم واپس نہیں جاتے ہوتے۔ اور تیسری بات یہ کہہ دوں کہ جب ہمارے لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بے بنیاد ایف آئی آر ہے۔ تمام جو لوگ ہیں وہاں پہ، اس میں سے چاہے وسیم ہو، چاہے وقاص ہو، چاہے ہمارا بھائی غازی ہو، چاہے دیگر جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس ریاست کے باعزت شہری ہیں، ان میں سے کوئی شر پسند نہیں تھا۔ آپ نے اگر شر پسندوں کو پکڑنا ہے تو ان 5 لوگوں کو سب سے پہلے گرفتار کریں جنہوں نے اس جو ہے وہ پنچر والی دکان کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں سے پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے میرا بھائی وسیم جو ہے وہ زخمی ہوا۔
اگر آپ یہ والا کام نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ مجھے مجبوراً کسی اور اتھارٹی سے بات کرنی پڑے گی, اور اگلی اتھارٹیوں سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے جن پر میں نے ابھی بھی پردہ ڈالا ہوا ہے وہ بھی پھر کھلیں گی. اور اگر یہ 5 آدمی ایکسپوز ہو گئے تو پھر ایک بات میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ وہ 5 آدمی اگر ایکسپوز ہو گئے, ہم سارے جو سیاست میں موجود لوگ ہیں 4 5 6 7 جو لوگ ہیں ان میں سے ایک اسی دن مائنس ہو جائے گا. یہ میں آپ کو دعوے اور گارنٹی کے ساتھ کہہ کے جا رہا ہوں. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. آئی ایم اوپن فار کوسچنز میرے ساتھی بھائیوں کے لیے. بڑی اچھی آپ کی گفتگو. لیکن جن لوگوں نے مذاکرات کیے کیا مذاکرات کیے, اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ ان کے وہاں ہوتے ہیں افواہ درج ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ انہوں نے مذاکرات کیے ہیں لوگوں نے, وہ صافی بھائی مذاکرات کے حوالے سے میں اپنا موقف دے چکا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جب پل کا مطالبہ کیا تو یہ مطالبہ کہ مذاکرات کرنے کا اختیار پھر ہماری حکومت کو تھا. اس سے نیچے اب ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب یا ہمارے اے ایس پی صاحب جو ہے وہ پل کی منظوری اور نامنظوری کے حوالے سے کیا مطلب بات کر سکتے ہیں. جو یہ والے مذاکرات ہوئے ہیں یہ انتظامیہ کی اسٹریٹجی تھی کہ اس کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے, بس اتنی سی بات ہے. اب ان مذاکرات میں جو باتیں طے ہوئی ہیں مجھے تو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کیا معاملات طے ہوئے اور کیا کیا سچویشن ہوئی, لیکن میں سب کچھ کے باوجود مذاکرات میں بیٹھے لوگوں کو, انتظامیہ کو اور باقی لوگوں کو پوچھنا چاہیے اگر ان کا وہاں کسی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وہ ان کو پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنہوں نے مذاکرات کیا انہوں نے غلط کیا, اس لیے کہ میرے تو نوٹس میں تھا کہ یہ جعلی مذاکرات ہیں. اگر ان کے نوٹس میں نہیں تھا تو ان کو بیوقوف بنایا گیا, تو اس میں بھی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس میں بھی قصوروار وہی لوگ ہیں, وہ اتھارٹیز ہیں جنہوں نے ان کو وہاں بٹھا کے ان کے ساتھ وعدے کیے اور پھر پورے نہیں کیے. ڈاکٹر صاحب سیری پل کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک ایل او سی پیکج اتفاق نے دیا ہے. ایل او سی وہ جو اس کی رینج ہے 5 کلومیٹر تک وہ جو اسکیم کر کے یہ نالا بانگا پل اس رینج میں آتا ہے. ہماری شریف میں یہ ہے کہ اکثر آپ نے ایل او سی کی مختلف لنک روڈس کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایک 10 کلومیٹر روڈ کوئٹہ شہر سے ایک لنک دیا گیا ہے کٹیڑا تک. کیا یہ ایل او سی کی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے؟ اس پہ آپ کی اپنی اعلیٰ کام سے تسلی اداروں سے رابطہ کریں گے اس وجہ سے؟ دیکھیے جی میں بڑا کلیئر ہوں. میں نے ریحان سار احمد خان صاحب کو متنبع کر دیا آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے کہ ایل او سی پیکج کا پیسہ اگر آپ نے ایل او سی کے علاوہ کسی اور جگہ خرچ کیا, میں فوج کے پاس بھی جاؤں گا, میں عدالت کے پاس بھی جاؤں گا. ریحان سار احمد خان صاحب کا ان کا جو کوشش ہے اس دفعہ وہ پھر اس ایل او سی پیکج کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ والا پل انتہائی اہم ضرورت ہے, شہری کو بڑا مرکز بنانے کے لیے اس پل کا کردار ہے, اس وجہ سے اس پل کی مخالفت کی جا رہی ہے. ریحان سار احمد خان صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ان کو ایل او سی پیکج میں یہ پل رکھنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے پیسہ جو ہے ایل او سی کا کہیں اور خرچ کیا اس کا ہم باقاعدہ نوٹس لیں گے اور اس کے اوپر ہم آخری حد تک جائیں گے. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ 10 کلومیٹر روڈ جو انہوں نے رکھی ہے, یہ 10 کلومیٹر روڈ ان کو اپنے ایم ایل اے فنڈ سے رکھنی چاہیے, ایل او سی پیکج سے نہیں رکھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب سابق وزیر تعلیم کالج نے یہاں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر صحت رفیق نیر صاحب اور موجودہ وزیر برقیات جو ہیں ریحان سار احمد خان صاحب, ان کا گٹھ جوڑ ہے جو میرے خلاف ہے, گٹھ جوڑ ہے, تو میں ان کا مل کر بھرپور مقابلہ کروں گا. جبکہ آپ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی سیاسی ورث نہیں ہے, کوئی ایسا حوالے سے آپ کو کیا وہ سیاسی حوالے سے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے کیا پیغام دینا چاہتے تھے یہاں پریس کانفرنس میں؟ انہوں نے عوام کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے؟ دیکھیں جی میں آپ کو کلیئر کر دوں, جہاں تک تعلق میرے بھائی رفیق نیر صاحب کا ہے, وہ تحریک انصاف کے ہمارے پچھلے کینڈیڈیٹ تھے, وہ یہاں سے الیکشن لڑے بڑی قوت کے ساتھ. ان کا ریحان سار احمد خان صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہیں, پارٹیز کے آپس میں معاملات نیگوسیشنز ہوتی بھی رہتی ہیں, مجھے اس بارے میں نہیں پتہ, اس کا جواب تو رفیق نیر صاحب دے سکتے ہیں. لیکن میں کسی بدگمانی میں نہیں ہوں. جہاں تک تعلق ہے متوب انقلابی صاحب کا یہ کہنا میرے حوالے سے کہ وہ ڈرائنگ پلانٹ ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی آپ کی مہربانی, آپ نے مجھے ڈرائنگ پلانٹ کا خطاب دیا, لیکن یہ ڈرائنگ پلانٹ اب بڑا ہو کے تنا آور درخت بن چکا ہے. جو پنیری ہم نے بوئی تھی وہ پنیری اب جوان ہو کے تو مطلوب انقلابی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے
کہ اگر آپ سیاسی کارکن ہیں, اگر آپ میں سیاسی جرت ہے, تو اپنے حلقے سے جا کے الیکشن لڑو, ہمارے حلقے میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو؟ اور یہاں کے لوگوں کو اس وقت تو آپ نے بیوقوف بنا لیا تھا, اس لیے کہ یہاں کے لوگوں نے, مقامی قیادت نے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. اب آپ کا مقابلہ اس دفعہ جو ہے وہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگا, اور میرے ساتھ اکیلے نہیں ہوگا. کوئٹہ کے یہاں کے رہنے والے 80,000 سے 90,000 ووٹروں کے ساتھ ہوگا. اس دفعہ میں دیکھوں گا کہ آپ گجر قبیلے میں سے بھی مجھ سے آگے کیسے نکلتے ہیں. اور آپ کے جو بڑے بڑے بانگ دعوے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں یہ نہیں کر دیا تو وہ کر دیا ہے, تو میں اگلا پتہ نہیں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ہوں, تو میں پارٹی کا آگے صدر بننے جا رہا ہوں. آپ کو اس الیکشن کے بعد آپ کو پارٹی صدر کیا, آپ کو یونین کونسل لیول پر آنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے 5 بندے, وہ 5 بندے وہ ایکسپوز کیے. اگر آپ کو آپ کی جن متاثرین میں شامل ہیں, لاٹھی چارج میں آپ کی زخمی ہوئے, تو آپ خود کیا انہیں ان 5 بندوں کے خلاف جو نا درخواست دے رہے تھانے میں کہ یہ بندے آپ خود ایکسپوز کر دیں؟ بتاتا ہوں, اگر وہ 5 لوگ ہماری کسی سیاسی جماعت کے ذمہ داران نہ ہوتے تو میں خود جوتے مار کے تو ان کو میں نے وہاں ایکسپوز کر دینا تھا اسی موقع کے اوپر. وہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان ہیں, اور اگر میں یہ بات اٹھاؤں گا, آپ صحافی بھی, آپ انتظامیہ بھی, آپ دیگر لوگ بھی یہ کہیں گے جی کہ یہ انصر عبدالی اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے. لیکن یہ میں نے بہت بڑا ایکسپلوئر آپ کو دیا ہے, آپ صحافی بھائیوں کو. آپ ان 5 کو تلاش کریں, آپ کو پھر رمضان کا قاتل بھی مل جائے گا, آپ کو پھر بنڈلی میں ہماری جو خاتون قتل ہوئی تھی اس کا قاتل بھی مل جائے گا, آپ کو باقی دیگر جو ہمارے قتل ہوئے ہیں سیاسی ان کے قاتل بھی مل جائیں گے. یہ ایک مافیا ہے, ایک گروپ ہے, ایک گروہ ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ میں اپنی زبان سے اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میری زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہے وہ شاید ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی. یہ صحافی بھائیوں آپ کے لیے امتحان ہے. آپ کے لیے امتحان اس لیے ہے کہ آپ کی فوٹیج, آپ کی کوریج, اگر ان 5 لوگوں کو, وہ جو ٹائر کی دکان کے اوپر کھڑے تھے جہاں سے پتھراؤ شروع ہوا ہے, اگر آپ اس فوٹیج کو باہر نہیں جب تک لائیں گے, میں سمجھوں گا کہ صحافت کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب الیکشن کی آمد ہے, تحریک انصاف نے تاحال ان حلقوں میں جہاں 2 یا 3 یا 4 امیدوار ہیں اپنی پالیسی واضح نہیں کی, اور خاص طور پر ہمارے حلقہ کوئٹہ میں تحریک انصاف نے تاحال اپنی پالیسی واضح نہیں کی, ان کے کون سے امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں جو ہے مخمصے کا شکار ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں یا رفیق نیر صاحب کے ساتھ جائیں؟ اس حوالے سے کہ آپ تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور پڑتی نظر نہیں آتی کہ کوئی پالیسی واضح نہیں ہے؟ دیکھیے جی, ہماری تمام اسٹریٹجی اور پالیسیز جو ہیں وہ واضح ہے. جن حلقوں میں جن کینڈیڈیٹس کو الیکشن لڑایا جانا ہے ان کو بتا دیا گیا ہے, اور آپ کو بھی بتا دیا گیا؟ جی دیکھیں, سب کو بتا دیا گیا. بڑی خبر. اور میں اس پہ یہ بھی نہیں کہتا کہ میں لڑ رہا ہوں, میرا بھائی رفیق نیر لڑ رہا ہے, یا میرے بھائی شہر رزاق صاحب لڑ رہے ہیں, یا ناصر کالس بھائی میرا لڑ رہا ہے. دیکھیے ساری چیزیں پارٹی کے اینڈ پہ ان کی فائلز میں کلیئر ہے. ہم گراؤنڈ پہ ہمارا کام ہے ورک کرنا, ہم اپنے تئیں اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. جب مجھ سے میری پارٹی, آپ صحافی بھائی, باقی لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ تم اپنی کارکردگی دکھاؤ, تو میں صرف اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ٹکٹ دینا, باقی تمام معاملات کرنا پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کا رائٹ ہے. وہ والے بورڈ کا فیصلہ تو میں آپ کو سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے. آپ مطمئن ہیں اس؟ دیکھیے جی, میں اس حد تک مطمئن ہوں کہ جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی, چاہے وہ میرا بھائی ناصر کالس ہو, چاہے وہ میرے انتہائی محترم بزرگ چودھری عبدالرزاق صاحب ہوں, چاہے رفیق نیر ہو, چاہے میں ہوں, جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی سیٹ اس کی ہے. انصر عبدالی صاحب, آپ پورے 5 سال, اس سال بھی, پچھلے 5 سال بھی آپ عوام میں نظر آئے ہیں, اور آپ نے عوام کے کام بھی کیے ہیں, لو لیول میں بھی رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے ہیں, جلدی بندوں کی بھی آپ نے بات کی ہے, اور سیاست میں صرف آپ یہاں پوزیشن بھی آپ نے کی ہے, آپ نظر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وادی کوئٹہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, اور آپ عوام کے پاس کیا لے کے جانا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا یہاں پہ بڑا امن تھا, پھر آپ کی نظروں کے سامنے ایک وقت آیا کہ یہاں پہ تھانے میں دی جانے والی درخواست بھی بکتی تھی. آپ میری اس بات سے انکار نہیں کر سکیں گے. مستقبل قریب میں ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے اس والے موڑ تھانے والے پہ کہ آپ نے اگر درخواست دینی ہے تو میں ساتھ ہوں, تو اتنے پیسے ہوں گے, تو اتنا پیسے یہ نہیں تو یہ ہوگا.
हमारा सबसे बड़ा मसला मेरिट है। दूसरा हमारा बड़ा मसला हमारे इदारों की खराबी है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको, ये मैं अक्सर एक बात कहता हूँ और आज भी आपने मुझे याद करा दी तो मैं कहता हूँ, हमारा जो एक्ट है, जो हमारा ज़ब्ता फौजदारी है, वो 1890 या 98 के का चल रहा है हमारी तरफ। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो ज़ब्ता है, इसके तहत जो अफसरान अंग्रेज़ यहाँ पे बरे सगीर में अफसर रह के जाते थे, उनको फिर बरतानिया जाके रिटायर कर दिया जाता था। उनके रिटायरमेंट की वजह ये थी कि वो समझते थे कि ये लोग चूँकि बरे सगीर में अफसर रह के आए हुए हैं तो इनका दिमाग अब ख़राब हो गया है, ये अब इस काबिल नहीं है कि यहाँ घोरों के ऊपर जो है वो अब ये अफसरी कर सकें। तो आज भी हमने उस ज़ब्ता फौजदारी को इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने ऊपर। आज तक किसी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के हमारे मेंबर ने ये जुर्रत और ये कोशिश नहीं की कि आज जो है जदीद तर्ज के ज़ब्ते की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे। आज भी हमारे दीवानी जो ज़ब्ता है वो मेरा ख्याल है 1910 का शायद जो है वो जारी है मेरे भाई हमराज साहब जी। वो ये वाला जो ज़ब्ता दीवानी है वो भी उसी कुव्वत के साथ जो है वो पूरी उस शदोमत के साथ जो है वो वहाँ पे मौजूद है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें लेजिस्लेशन से लेके तमाम मामलात में इनकलाबी इक़दामात और इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है। आपका ये भाई इंशाअल्लाह ताला ख्याल रखता है और ये हमारे जहन में पूरा मेरे पास एक प्लान और एक नक्शा है। इस रियासत के इस हल्के को अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो कोशिश ये करूँगा कि इस रियासत के इस हल्के की मिसाल पूरे आज़ाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला दी जाए और आप तमाम भाइयों की जो है वो इज्जत अफजाई। मेंबर साहब के पाकिस्तान में भी एक फार्मूला लागू हुआ इलेक्टेड वसूल करने का, तो सुनील में ये आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में भी वही फार्मूला अप्लाई होगा। अगर वो फार्मूला अप्लाई हो जाए तो क्या जनाब उस फार्मूले के तहत कोई और उम्मीदवार यहाँ PTI का आ जाता है तो आप जो 10 साल से जिन्हें काम कर रहे हैं ये जिन्हें कुर्बानी देने के लिए क्या होगा? देखिए जी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस्लामाबाद बैठ के मुझे सिर्फ चिट भेज दें कि इमरान एडवोकेट को इलेक्शन लड़ाना है, मैं आ जाऊँ, गल खत्म। ये तो कोई मसला ही नहीं है। डॉक्टर साहब ये सवाल है, ये जो रोड्स और पुल हैं इस पे ये किसी पार्टी के नहीं होते, इस पे तमाम कारकुन पीपल्स पार्टी नून लीग सब इन पे सियासत और नहीं है। मुझे साफी भाइयों से बहुत अफसोस है, ये मैं पुल के बात कर रहा हूँ। अफसोस मुझे इसलिए है नाला बांध से काम शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँच जाया, आज तक आप ये एक्सपोज नहीं कर सके कि यहाँ पे सियासत कौन कर रहा है। मतलब मैं इसलिए मजबूर हुआ कि आपसे बातें करूं। आप कहना चाह रहे हो कौन सियासतकार है, हमें तो पता है, लेकिन आप बताएं। आपको पता है तो आपको इतनी इखलाकी जरूरत क्यों नहीं है कि आप उसको एक्सपोज करें? आप क्यों ये कहते हैं कि जी अंसर अब्दाली भाग गया? अंसर अब्दाली को भगाने वाली कोई कुव्वत इंशाअल्लाह ताला अभी तक पैदा नहीं हुई। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। वाली बात साहब ने नहीं की। डॉक्टर साहब जो सवाल मेरे ताई काबिल भाई, मैं सारी बातें सुनता हूँ, समझता हूँ, मेरी आंखें देखती हैं, मेरे कान बोलते हैं, सिर्फ मेरी जुबान बंद है। डॉक्टर साहब यही सवाल साबिक मिनिस्टर साहब के सामने रखा था, आपके सामने भी सेम वही सवाल है। जो मौजूदा हुकूमत है वो आखिरी साल में, तो अपोजिशन जो है मेन वो रिटा में बेशुमार मसाइल हैं, किसी भी मामले पर कोई तहरीक नहीं चले। अब इलेक्शन की आमद है, पब्लिक ने एक जो खालिस्तान गैर सियासी तहरीक थी जो कॉल दी है उसको जाके चंद पॉलिटिकल लोगों ने ख़राब किया, इस पर आप क्या कहें? आई एम सॉरी, पॉलिटिकल लोगों ने खराब नहीं किया इस मूवमेंट को। जो खालिस्तान लोगों की मूवमेंट थी उसको उन 5 अफराद ने खराब किया है जो टायर पंचर की दुकान पर बैठे हुए थे। अगर आप देखिए मेरे पास ये भी ज्यादती होगी नाम, मैं नाम बता के मैं अपने साथ और इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। अगर मैं नाम बताऊंगा तो ये साजिश फिर दब जाएगी, ये कहेंगे जी असरफ अली इल्जाम लगा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैंने निशानदेही करनी थी, मैंने कर दी है। इंतजामिया के पास वसाइल हैं, आप लोगों के पास फुटेजेस हैं, आपके पास पता नहीं 20 कैमरे वहाँ चल रहे थे, आपने बहुत सारी चीजें कवर की है। आप अपने फुटेज में देखें ना, वहाँ सबके पास है। कमीशन का मुताबिक बनना चाहिए। मैंने मुतालबा किया ना अभी आपके सामने, मैंने अभी मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस इंक्वायरी में हम भी अपना बयान देने को तैयार हैं। हमने क्या देखा, और पुरअमन मुजाहिरीन आप कहते हैं कि यहाँ पे लोगों के हकूक की बात जो है कोई करने नहीं देता। यहाँ पे लोगों के हकूक की बात करने वालों को
एक तीसरा ग्रुप उठ के आ जाता है तो वो उनको पत्थर मार के तो इंतजामिया और उनको लड़ा जाता डॉक्टर है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत शुक्रिया। कोयटा प्रेस क्लब में तशरीफ लाए, आपके कारकुनान का भी बहुत शुक्रिया, पूरा जूम का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप हल्का के अवाम के लिए आखिरी को पैगाम दें और फिर हम जो है इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्लोज करें। देखिए जी, शुक्र भाई, मैं आपका मशकूर हूँ। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जो है वो मुझे मौका यहाँ दिया आने का। मेरी हल्का के अवाम से गुजारिश ये है कि आपने राय नसार अहमद खान साहब का 30-35 साल दौर इक़्तिदार देखा, आपने राय नसार अहमद खान साहब के बाद फिर वो जो हमारे बाहर से आगे लोग थे, दावेदार थे बड़े कि हम ये नहीं तो वो कर देंगे, एक दिन का भी दौर हमने देखा ना। वो भी आपने देखा। मैं अपने भाई रफीक नीर साहब के हवाले से मुताद इसलिए हूँ, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, मैं मुताद इसलिए हूँ कि हम दोनों एक पार्टी में हैं और वो हमारी पार्टी में जो है वो मौजूद हैं और टिकट के उम्मीदवार हैं। मैं चूँकि उनके साथ एक हिसाब से अब हम कोऑर्डिनेशन में हैं, मैं अगर उनको टिकट मिलता है तो मैं भरपूर तरीके से उनके साथ हूँ, अगर मुझे मिलेगा तो वो साथ लेकिन हूँ। सियासत में तो लेकिन जो रफीक नीर साहब का दौर इक़्तिदार है उस पर मैं कोई तबसरा ऐसे नहीं करना चाहता, वो तबसरा मैं अवाम पर और कारकुनान पर छोड़ता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि राय नसार अहमद खान साहब और मतलूब इनकलाबी साहब जो हैं उनके दौर इक़्तिदार आपने देख लिए। आपने इस दफ़ा किसी धोखे में नहीं आना, पुराने शिकारी नए जाल लेके दोबारा क्वेटा में दाखिल हो गए, आपने उस जाल में नहीं फंसना। जहाँ कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आए, थाने में, कचहरी में, अदालतों में, किसी भी और जगह, आपका ये भाई हाजिर है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप मुझे टेलीफोन के ज़रिए, किसी दोस्त के ज़रिए, किसी मैसेज के ज़रिए आप मुझे पुकारें। आप मुझे जहाँ पुकारेंगे आपका ये भाई इंशाअल्लाह ताला वहाँ हाजिर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो बैठे रहते हैं, बाकी जो लोग बात सो बैठे रहे, फोटो दो बना सा।